مولانا کو آواز دینے سے پہلے ان کے استقبال میں ایک بند پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ نہ کر سکے گا کوئی اس کا اصل میں انکار، نہ کر سکے گا کوئی اس کا اصل میں انکار، ہو چاہے ساتھ میں لاکھوں عبادتوں کی قطار، ہے مرنے والا پریشان و بے کس و لاچار، قضا کے بعد سفر یوں تو ہے بہت دشوار، اور مگر علی میری معجز نمائی کرتے ہیں، مگر علی میری معجز نمائی کرتے ہیں، لحد میں آ کے بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، لحد میں آ کے بھی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ میں بس ادب گزارش کروں گا عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب سے آئیں اور مجلس کو خطاب کرنے پر محمد وآل محمد بلند تر الصلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد، اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ واسطے پہنچنے ثواب کے مرحوم سید جمال عباس زیدی ابن سید اوصاف حسین زیدی ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربي، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات بر محمد یہ اس مجلس میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو مجالس کیا کرتے ہیں، زیر انتظام ان کی ہوا کرتی ہیں، تو ان حضرات کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ ضرورت نہیں تھی کوئی کہ دیکھیے خطابت کے لیے جو مین چیز کہی جاتی ہے کہ مومنین اگر آنکھ جتنی دور اٹھ سکتی ہے اتنے اوپر ذاکر ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر گردن اٹھا کے دیکھنا پڑے تو 10 منٹ سے زیادہ 15 منٹ سے زیادہ آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے میں نے آپ کو نہیں کہا آگے آئیے، پھنسے ہیں آپ، انہوں نے بلا لیا آپ کو جائے، تو آدھے کے بعد جو مجمع ہے وہ تو ٹھیک ہے، ادھر جو لوگ ہیں وہ ابھی 10 منٹ کے بعد ایسے ہو جائیں گے سبحان اللہ، سمجھ گیا؟ تو ممبر کافی تھا،
دیکھیے ممبر اونچا کرنا ہنر نہیں ہے. اب آپ کہیں گے غدیر میں تو تھا. ارے ہم نے کہا بھیا وہاں مجمع بھی 1.25 لاکھ کا تھا, ایسے تھوڑی تھا. صلوات در تو اس کی وجہ سے تھا. تو بہرحال اس تخت کی ضرورت نہیں تھی, ممبر کافی تھا, تب آپ شوق سے سنتے. لیکن تب پھر بھی مجھ سے جتنا ہو سکا انہوں نے یہاں سیٹ کیا تھا. ایک زینہ آئے کہ کچھ کم اٹھانا پڑے آپ کو. میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی, جن حدیثوں کی تلاوت کی ہے مجالس حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے صدقے اور طفیل میں, نہ جانے کتنی روایتیں اور کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گئی ہیں. اور یہ مجلسوں کا کمال ہے. انہی مشہور روایات میں یہ دونوں روایتیں بھی ہیں. ارشاد ہوا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے. گویا پیغمبر نے نسخہ دے دیا ہے امت کو. ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ, نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ. نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے, نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. یا دوسری حدیث دیکھیے, اسلام میں 2 مین فرقے بڑے ہیں. ایک کا نام ہے سنی اور ایک کا نام ہے, سب کی اپنی اپنی کتابیں ہیں, اپنی اپنی حدیثیں ہیں, اور کم ایسا ہے کہ مشترک ہو کہ ان کے یہاں بھی وہی حدیث ہے, ان کے یہاں بھی وہی ہے. مشترکات ہیں, لیکن بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کے یہاں ہیں, ہمارے یہاں نہیں ہیں, ہمارے یہاں ہے, ان کے یہاں نہیں ہے. لیکن یہ حدیث وہ ہے جو مشترک ہے, دونوں کے یہاں پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو ہی ہے, سب کو یاد ہے. صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. تو گویا پیغمبر خبر دے رہے ہیں کہ جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے بولیے محبت. بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ ممکن ہے یہ جملہ خبریہ نہ ہو سکتا ہے یہ جملہ دعا کا جملہ ہو. اگر دعا کا جملہ ہے تب مطلب بدل جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے حدیث کی کتابوں میں حدیث لکھی ہے, ویڈیو تو ہے نہیں کہ آدمی دیکھ کے بتا سکے نبی نے کیسے کہا ہوگا. ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے تصور کر سکتا ہے. بقور مرحوم علامہ تقی الحیدری صاحب حال اللہ مقامہ کے کہ راوی روایت بیان کر سکتا ہے, لہجہ تھوڑی بتا پائے گا. صلوات در محمد. محدث حدیث بیان کر سکتا ہے. تو آپ اپنے ذوق سے تصور کر سکتے ہیں کہ اگر یہ دعا کے معنی میں ہے تو حضرت نے کیسے فرمایا ہوگا. تو میرے خیال میں شاید یوں فرمایا ہو کہ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. تو اب دعا ہوئی ہے. دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو, کسی میں یہ دم ہے کہنے کا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی, جبکہ قرآن کہتا ہے نبی کے لیے چاہے جتنی بدماشی کر لو ہمارے نبی کے پاس آ جاؤ, اگر وہ چاہ لیں گے کام ہو جائے گا. صلوات. میں لا رہا ہوں میں آپ کو. تو دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو, کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور نبی کی دعا کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. گویا دوسرا نسخہ نبی نے دے دیا, محبوب خدا بننا ہے محب حسین بن جاؤ.
معشوق الہی بننا ہے، عاشق حسین بن جاؤ، یہ نبی کا دیا ہوا نسخہ ہے۔ البتہ ایک سوال یہاں ہوگا کہ نبی نے کیا فرمایا سر؟ اگر محبوب خدا بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ حسین سے محبت۔ اگر کہیں قرآن کچھ کہے، حدیث کچھ کہے، تب کیا کریں؟ مانا کس کو جائے گا ایاز صاحب؟ قرآن کو یا حدیث کو؟ حدیث میں چاہے جتنا وہ ہو، مگر اگر قرآن کے مقابلے میں آ جائے گی تو چاہے جتنی اچھی لگے ہمیں، ہم حدیث نہیں مان سکتے۔ نبی کا نسخہ یہ ہے، محبوب خدا بننا ہے تو حسین سے محبت کرو۔ قرآن کا نسخہ کیا ہے؟ قرآن بالکل اس کے الٹا کہتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو قرآن نے کیا نسخہ دیا؟ اللہ کب محبت کرے گا؟ پیروی۔ اچھا، اور ایک بات اور قرآن نے کہہ دی کہ اگر اللہ کسی سے محبت کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اگر خدا کسی سے محبت کرے گا تو ملے گا کیا؟ کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو اب قرآن نے یہ نسخہ دیا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو کون آدمی ہے جو گناہگار نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا بھیا بتاؤ اللہ کیسے محبت کرے گا؟ یہاں دو چیز پھنس گئی۔ قرآن کہتا ہے ہمارے نبی کی پیروی کرو، اللہ محبت کرے گا۔ پیغمبر کہتے ہیں ہمارے حسین سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث مانے کس کو؟ قرآن کو یا حدیث کو؟ تو آپ آسانی سے کہہ دیں گے کہ قرآن مانا جائے گا۔ میں نے کہا میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، قرآن مانا جائے گا، روایتیں کہتی ہیں کہ قرآن مانا جائے گا، لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے؟ کبھی نبی نے کہا جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے میرے نبی کی پیروی کرو، تو میں نے کہا اس میں ٹکراؤ کہاں ہے؟ پیروی کا مطلب کیا ہوا؟ جو نبی نے کیا وہی تم بھی کرو۔ تو کیا نبی نے حسین سے محبت نہیں کی؟ بھائی کسی کے لیے سجدے کو اتنا طولانی کر دینا کہ جب تک وہ اتر نہ جائیں، یہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب دونوں کی بات ایک ہے۔ جو حسین سے محبت کرے گا، بولیے، اللہ اس سے، اور اللہ کی محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ معاف کر دے گا۔ اب سمجھے روایتیں کیوں کہتی ہیں جو حسین پر روئے، رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت اس پر واجب۔ کہا جنت کیسے واجب ہوگی؟ کہا جب تم محبوب خدا ہو گئے تو اللہ مغفرت کرے گا ہی کرے گا۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد۔ جلدی جلدی۔ دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا بولیے نہ ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا رد ہو سکتی ہے۔ اور رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ اکبر، قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جاؤک، میرے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، خالی آنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے نبی کے پاس آ کے استغفار کرتے، تمہارے استغفار سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب قرآن نے دوسری شرط رکھی، واستغفر لہم الرسول، اور ان کے لیے ہمارا پیغمبر بھی استغفار بولیے کر دیتا ہے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تب یہ دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے۔
اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ساری دنیا کی دعا قبول ہوگی کس کے صدقے میں؟ رسول اللہ کے. قرآن یہی تو ہے، کتنی بھی بدماشی کر لو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. البتہ ایک چیز یہاں ہے یار، یہ میں اچھا مگر قرآن کی بات ہے، حدیث تو ہے نہیں کہ آپ انکار کر دیں گے. قرآن کا کیا رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. صلوات بر محمد. ہاں میں آپ سے بھی نہیں کہوں گا کہ آگے آئیے، اس لیے کہ اتنا اونچا ہے کہ گردن اٹھانی پڑے گی. وہاں بیٹھے ہو ٹھیک بیٹھے ہو. صلوات بر محمد. نہیں، یہ یہاں رہتے ہیں وثیقہ کے پرانے طالب علم ہیں، تو کل انہوں نے ڈالا میسج گروپ پر وثیقہ کے فیض آباد آئے ہوئے ہیں، تو میں نے لکھ دیا بھائی میں تو محروم ہوں زیارت سے. تو آج انہوں نے کہا نہیں مجلس میں آؤں گا، زیارت کروا دوں گا آپ کو. محمد. تو محبت ان کی تشریف لائے، اللہ طول عمر دے، جزائے خیر دے. اور ان سے ماشاءاللہ امیدیں وابستہ ہیں. اگر ان کے انٹرویو وغیرہ دیکھے ہوں آپ نے، لکھنؤ یونیورسٹی سے کچھ کیا کر رہے ہو؟ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. صلوات بر محمد. تو ابھی ایک سوال یہاں ہوگا، خوب غور سے سنو. قرآن نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. یہ کون سی بات ہے؟ کیا کوئی دنیا میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے؟ حدیث ہوتی تو ہم سائٹ کر دیتے کہ یار یہ کون سی بات ہوئی، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. اچھا خالی قرآن نہیں، دعائے کمیل تو پڑھتے ہیں نا. دعائے کمیل میں لاسٹ میں جملہ ہے مولا کا، الہی ظلمت نفسی، پالنے والے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو ایک طرف یہ قرآن کی آیت ہے اور دوسری طرف یہ دعائے کمیل کا جملہ. تیسری طرف قرآن کی ایک اور آیت ہے جو کہتی ہے کہ کوئی کسی کے اوپر نہ ظلم کر سکتا ہے نہ احسان کر سکتا ہے. صلوات پر. عجیب ہے. اچھائی بھی کرو گے تو اپنے ہی ساتھ کرو گے، برائی بھی کرو گے تو اپنے ہی ساتھ کرو گے. نہ کوئی دوسرے کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرے کے ساتھ برائی کر سکتا ہے. وہ بھی قرآن میں ہے. ارشاد ہوتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. وان اسأتم فلہا. برا کرو گے تو بھی اپنے لیے کرو گے. وہاں یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو کل ملا کے یہ دونوں آیتیں اور وہ دعائے کمیل کا فقرہ خلاصہ کیا ہوا؟ مولوی صاحب، نہ آپ کسی پر ظلم کر سکتے ہیں نہ کسی پر احسان. اچھائی بھی کیجئے گا تو اپنے لیے، برائی بھی کیجئے گا تو اپنے لیے. کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا پہلے تو سعدی کی بات سن لیجئے. سعدی نے بڑی اچھی بات کہی. بھائی ہم نے جو ہے وہ زیدی صاحب کا مرڈر کر دیا تو دنیا تو ہم کو ظالم کہے گی، اور زیدی صاحب مظلوم ہو گئے. اور اگر کوئی اس میں دینی معاملہ ہو تو شہید ہو جائیں گے، اگر فی سبیل اللہ ہو گیا تو شہید ہو جائیں گے. ہم کیا کہلائیں گے؟ سیدھے سیدھے ظالم کہلائیں گے. لیکن یہ ظلم ہم نے کس پر کیا؟ ظالم تو ہیں، ظلم کس پر کیا؟ زیدی صاحب پر کہ اپنے اوپر؟ قرآن کہتا ہے نہ، تم نے اپنے اوپر کیا. ارے صاحب ان کو قتل کیا ہے. سعدی نے بڑی اچھی بات کہی. قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے مجھ پر ظلم کیا ہے، مگر اس بات سے غافل ہے کہ میں 2 منٹ میں قتل کی صعوبت سے آزاد ہو گیا، وہ قیامت تک کے لیے میرے قتل کے الزام میں پھنس گیا. صلوات بر محمد. تو ظلم کس پر کیا؟ یہ تو شہید ہو گئے، ان کا تو روضہ بن گیا، ان کا تو مزار بن گیا، اور تم ہمیشہ کے لیے لعنتی کہلائے. تو ظلم کس پر کیا؟ اس لیے دین کہتا ہے کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، اور جیسے ظلم نہیں کر سکتا ویسے ہی کوئی کسی پر احسان بھی نہیں کر سکتا، نیکی بھی نہیں کر سکتا. اور جس دن یہ بات سمجھ لیں گے نا،
اس دن اسلام ایک چیز پر بہت زیادہ تاکید کرتا ہے مگر اس کا علاج سمجھ میں نہیں آتا. صلوات بر محمد. وہ کیا ہے جس پر بڑی تاکید ہے دین کی؟ وہ ہے غرور، وہ ہے گھمنڈ. اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف جس آدمی نے گناہ نہ کیا ہو اب تک ہاتھ اٹھا دے. اٹھائیے، اٹھاؤ. کہیے مول صاحب آپ اٹھائیے. میں نے کہا یار ہم تو اور بھی گڑبڑ ہیں، ہم کیا اٹھائیں گے، ہماری تو حالت زیادہ خراب ہے. تو اس کا مطلب ہم لوگوں میں کوئی بولیے ایسا نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو. لیکن اگر کوئی اسی مجمع میں ایسا آدمی نکل آئے جس نے واقعاً آج تک گناہ نہ کیا ہو تو ہم سے سب سے بلند ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پیر چومے جانے کے لائق ہیں اس کے نہیں ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں مگر مجھ کو تم لوگوں کا ٹینشن نہیں ہے، مجھ کو ٹینشن اس کا زیادہ ہے جس نے گناہ نہیں کیا ہے. یا رسول اللہ مطلب؟ اب حدیث سنیے. بھول جاتا ہوں، مشکل تو یہ ہے. صلوات برما. ہاں، ان لم تذنبوا، اگر گناہ نہ بھی کرو، بہت بڑی بات ہے، آسان کام نہیں ہے. ان لم تذنبوا، اگر گناہ نہ بھی کرو، لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک، مجھ کو ڈر لگا ہوا ہے تمہارے لیے اس سے بڑی چیز کا. گناہ سے بڑھ کے کیا ہے یا رسول اللہ؟ اس سے بڑھ کے فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنی ذات کے اوپر گھمنڈ کرنا، یہ گناہ سے بدتر ہے. گناہگار تو توبہ کر کے پار ہو سکتا ہے، گھمنڈی کو توفیق ہی نہیں مل سکتی. وہ اپنے ہی میں مست ہے. ابھی سناتا ہوں آپ کو. صلوات بر محمد. بڑے سے بڑے مجرم، ایک سے ایک گناہگار، وہ معاف ہو سکتا ہے. گناہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ دخل رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے. احدہما عابد والآخر فاسق، ایک عابد تھا دوسرا فاسق تھا. فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر کے بعد دونوں مسجد سے نکلے. جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا. والفاسق صدیق، عابد نہیں صاحب، سپرلیٹیو ڈگری. والفاسق صدیق، اور جو فاسق تھا وہ صدیق ہو گیا تھا. ارے صاحب ایسا کیسے؟ 10 منٹ میں ہو سکتا ہے. یہ ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو آدمی سمجھ نہیں پاتا. یہ ایسا کیسے یار؟ زندگی بھر گناہ کیا، 1 منٹ میں کیسے آدمی ہو جائے گا؟ امام نے وجہ بتائی. کہ یہ وجہ یہ ہے کہ عابد جتنی دیر مسجد میں رہا، مدلن بعبادتہ، اپنی عبادت پر گھمنڈ، ایٹھن، میں تو کب سے کر رہا ہوں، میں تو کب سے نماز ہے. ان کو دیکھیے، یہ بھی نماز پڑھنے آئے ہیں. جتنی دیر مسجد میں رہا اتنی دیر مغرور، اور وہ گناہگار جتنی دیر رہا مسجد میں شرمندہ. امام فرماتے ہیں وہ گھمنڈ کی بنیاد پر فاسق ہو گیا، وہ شرمندگی کی بنیاد پہ صدیق بن گیا. صاحب خالی شرمندہ ہونے پر، صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو. خالی شرمندہ ہونے پر ہم نے تو سنا ہے توبہ کی یہ شرط ہے، اور میں نے کہا ہے روایات میں، میرا اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ایک بات بتائیں، یہ جو باتیں ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سیدھی یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا. اگر ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہوتا نا تو منٹوں میں معافی سمجھ میں آ جاتی کیسے ہوتی ہے. اللہ نے رحمت کے کیے 100 حصے. زیدی صاحب سنیے غور سے. اللہ نے رحمت کے کیے 1 اتارا ہے دنیا میں، 99 کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے نا. وہ ایک بھی جو دنیا میں ہے وہ سب کے پاس سب نہیں ہے. سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ ماں کے پاس ہے نا. 1000 بدماشی کر لو،
1000 نالائقی کر لو، اگر بڑھیا جھوٹ بولنا آتا ہے اماں 2 منٹ میں راضی ہوں گی. صلوات بر محمد. اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بہت سے قصے اس طرح کے مل جائیں گے. ایک بزرگوار تھے، کہنے لگے ایک دن میں جا رہا تھا، عالم تھے، تو دیکھا دروازہ بند ہے اور ایک لڑکا باہر جو ہے وہ کھٹکھٹا رہا، اماں اماں دروازہ کھولو دروازہ کھولو، اور وہ اماں ہے اندر سے دروازہ کھولنے کو تیار نہیں. تو مجھ کو ترس آیا بچے کے اوپر، ابے تمہاری طرح رہا ہوگا. تو میں نے جا کے کھٹکھٹایا. اچھا چونکہ بڑے خطیب تھے مولانا، تو گھر وہ لوگ بھی جانتے تھے. اچھا بڑی مشکل ہوتی. پہلے جانتے ہیں کیا ہوتا؟ پہلے آتے تھے وہیں پاٹے نالے پہ ہمارے علاقے کے ایک پی سی او والا تھا، اس کے ہاں ابا قبا رکھ دیتے تھے اور چپ چاپ کہیں جا کے کلچے نہاری کھا کے چلے آئے، قبا پہ نہیں چلے گئے. اب بڑا مشکل ہوتا ہے ہمیں گزریے تو ہمیں وہ وسیع صاحب ہیں کیا، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا. ویسے ہی وہ مولانا سب جانتے تھے ان کو. کھڑڑے اندر سے میں نے کون؟ میں. جی حضور فرمائیے. کہہ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں بیچارے کو اندر بلا لو. تو کہنے لگی جناب اتنا بدتمیز ہے، باپ کی خاطر مانے لیتی ہوں. اے بھیا اسی کا نام تو شفاعت ہے. صلوات بر محمد. اسی کا نام تو شفاعت ہے. خوب اب وہ کہتے ہیں صاحب ہو گیا معاملہ، پورا وعدہ ہمارے سامنے کہ آپ گڑبڑ نہیں کریں گے، بدماشی نہیں کریں گے. اے صاحب کچھ دنوں کے بعد گزرے، دیکھا پھر وہی کیس. تو کہنے لگے پھر میں نے کچھ نہیں کہا. میں ایک جگہ کنارے کھڑا ہو کے منظر دیکھتا رہا کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے. اب وہ چیخ رہا اماں دروازہ کھولو، اماں دروازہ کھولو، اماں اب نہیں کروں گا. اماں ہے کہ سننے کو تیار نہیں ہے. آخر کار وہ بیچارہ روتے روتے تھک کے سو گیا. جب آواز آنا بند ہو گئی سمجھے آپ، تب اماں کی حالت خراب ہوئی. دروازہ کھولا، کہنے لگے وہی دیکھ رہا ہوں میں کہ وہی ماں جو دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے. دروازہ کھولا اور اس سوتے بچے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا باہری، اور اے بیٹا ہم تمہارے دشمن تھوڑی ہیں، ہم تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم تمہاری اچھائی کے لیے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا پالنے والے جب 1% والی کا یہ حال ہے تو 100% والے کا حال کیا؟ صلوات در محمد. چنانچہ ایک جملہ بہت کہتا ہوں میں، آپ لوگوں کو تو 12 بنکی زیادہ آتا ہوں، رٹ گیا ہوگا تم لوگوں کو یہ جملہ. کسی مذہب میں، آگے بولو رٹا نہیں رٹا، کسی مسلک میں اللہ سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے. دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے. وسیع حسن تھوڑا سا ٹائم نکالو اور اپنے آپ کو اہل بیت کی دعاؤں سے قریب کرو. ٹھیک ہے مجلس پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، مگر تھوڑا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بھی سیکھو. وہاں نہیں سنا جائے گا کیا بتائیں صاحب بڑے مصروف تھے. مصروف تو امیر المومنین بھی تھے. صلوات در مصروفیت کیا ہے، لیکن نہیں ہو پاتا. مگر جو بھی 2-4 دعائیں کبھی پڑھی ہیں سنیے. توبہ کرنے کی بھی ضرورت، وہ کریم اتنا ہے. بالکل عجیب بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ دعائیں ہیں، التائب حدیثیں ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے. ان اللہ یحب الشاب التائب. اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. توبو الی اللہ قرآن کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آؤ توبہ کرو، اور ایسی پھینکم پھانک توبہ نہیں، توبتاً نصوحا، ایسی توبہ کہ پھر پلٹنے کا موڈ نہ ہو، ڈھنگ سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک منزل آتی ہے کرم کی. وہ 15 مناجاتیں ہیں مفاتیح کے اندر الگ الگ موضوع پر. پہلی مناجات کا موضوع ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات. بڑے زبردست زبردست جملے ہیں اس میں. اس میں ایک فقرہ ہے هل يرجع العبد العابق الا الى مولا. پالنے والے بھاگا ہوا غلام مولا کے پاس نہیں جائے گا، کہاں جائے گا؟ اس طرح بڑے زبردست زبردست جملے. اس میں کا ایک الہی
ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین. خدا اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے، تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ نہ توبہ کرو، خالی دل میں شرمندہ ہو جاؤ کہ میں نے ایاز کو گالی دے کے غلط کیا ہے. ایاز اگر معاف کر دیں گے اس کو معاف کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. صلوات اپنا تو کرے گا ہی. تو وہ بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے خدا کو پہچانا نہیں، ورنہ اعتراض نہ کرتے. شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا. توبہ کر. ارے مولوی صاحب ممبر سے پھینکنا آسان ہے، 5 منٹ میں کیسے ہو جائے گا؟ میں نے کہا بات صحیح ہے، کبھی کبھی تھیوری سمجھ میں نہیں آتی جب تک پریکٹیکل سامنے نہ ہو. اور یہاں آ کے کربلا نے بتایا کہ 5 منٹ میں کیسے آدمی صدیق بنتا ہے. ایک سے ایک مدینے میں حافظ لوگ تھے، تلاوت کرنے والے تھے، عشق اہل بیت کا دم بھرنے والے تھے. سب ٹہلتے رہ گئے مدینے اور کوفے کے لوگ. اور جو امام حسین کو گھیر کے لایا تھا 5 منٹ کے اندر وہ حر علیہ السلام بن گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو خلاصہ گزارش یہ ہے اب کہ ہمارے دماغ میں یہ ہاں تو بہت زیادہ تاکید جو دین کی ہے وہ کاہے پر ہے؟ گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو. لیکن یہ پڑھنا آسان ہے کہ گھمنڈ مت کرو. شیطان لگا ہوا ہے، مگر یہ کہ اللہ کسی پر رحم کر دے. صلوات پڑھیے سلاتا ہوں میں نام لے لوں. حالانکہ نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. گوگل پر بھی ہے، انٹرنیٹ پہ باقاعدہ ہے، یوٹیوب پر ہے، کتابوں میں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں اگر ممبر سے پڑھوں گا تو کوئی، بالکل اوپن ہے. چلیے نام نہیں لیتا ہوں. مرجع تھے صلوات بر محمد. اور اتنے زبردست مرجع تھے کہ فرمایا اگر ساری کتابیں دریا میں ڈال دو پھر سے لکھ دوں گا میں. اتنا بڑا عالم دین. سمجھ گئے آپ؟ ان کے شاگردوں میں ایک سے ایک بزرگ گزرے ہیں. خبر یہ آئی کہ ان کی بیوی ان کو مارتی ہے. صلوات بر محمد. اور یہ چیز میں یہ بھی سنا رہا ہوں کہ بہت سے گھر ایسے ہیں کہ جس میں خالی تو میں کے چکر میں لڑکیاں جا کے 2 سال بیٹھ جاتی ہیں. تو میں کے چکر میں طلاق. ارے یہاں تو مار کھا رہے ہیں بیچارے. اب یہ بات اڑ گئی. اچھا گھر کی بات لاکھ 4 دیواری وہ چھپتی تھوڑی ہے. تو گنگا ہوتے ہوتے شاگردوں تک بات پہنچی. اب کسی کی ہمت نہ پڑے کہ پوچھا کیسے جائے. اتنی بزرگ شخصیت مرجع تقلید، جیسے آج آغا سیستانی ہے، رہبر ہے، ویسے اپنے زمانے میں وہ تھے. اب ان کے لیے یہ کوڑا جائے کہ بیوی مارتی ہے تو کسی کی تو بہت ہمت کر کے مرحوم محمد حسن صاحب جواہر ان کے شاگردوں میں تھے. صاحب جواہر ذرا سا کلوز بھی تھے. کہنے لگے استاد ایک بات پوچھنی ہے. کب پوچھو؟ کہ سنا ہے آپ کی بیوی مارتی ہے آپ کو. تو ہم لوگ تو ہوتے شرما جاتے، ہمیں کہاں سن لیا تم نے؟ انہوں نے صاحب بلا تکلف کر جی ہاں ماشاء اللہ عرب ہیں اور تن و توش ٹھیک ٹھاک ہے، خدا نے بازوؤں میں طاقت دی ہے تو کبھی کبھی ہاتھ صاف فرما لیتی ہے. تو اب سارے شاگرد ہکا بکا کہنے لگے تو حضور آپ کجا اور کجا گھر میں پٹنا، چھوڑیے طلاق دیجئے. کہنا طلاق تو نہیں ہو سکتا. ہمارے سارے نوجوان سنے اس قصے کو جو ذرا سی بات پہ طلاق کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کچھ کر لیجئے، نہ رکھوں گا نہ طلاق دوں گا. تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. صلوات پر محمد حضور آپ کی بیوی مارتی ہے آپ کو. کہا الحمدللہ جس میں طاقت ہے، عرب ہے، دم ہے، ہاتھ صاف کر لیتی ہیں. تو انہوں نے کہا تو حضور آپ طلاق کیوں نہیں دیتے؟ کہا نہیں طلاق نہیں دوں گا، یہ تو میرے لیے اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی. بولیے کیا مطلب ہوا اس کا زیدی صاحب؟
لڑکوں نے کہا صاحب آپ مرجع ہیں، آپ کی بیوی آپ کو مارتی ہے، چھوڑیے طلاق دیجئے۔ کہا نہ، یہ میری طرف سے اللہ کی نعمت ہے، میرے لیے اللہ کی طرف سے میرے لیے نعمت ہے، میں طلاق نہیں دوں گا۔ کا مطلب کا غور کرو، ساری دنیا میری تقلید کرتی ہے، ساری دنیا کا خمس میرے پاس آتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہوں حرم امیر المومنین کے لیے تو سارے جو ہے ظاہر میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، چلنا دشوار ہو جاتا ہے، اتنا لوگ ہاتھ چومتے ہیں، ابا چومتے ہیں۔ کہ یہ ساری چیزیں ہیں، کبھی بھی آدمی گھمنڈ میں مبتلا ہو سکتا ہے، غرور میں آ سکتا ہے، اس سے بچانے کے لیے خدا نے میرے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ جب گھمنڈ آنے لگے تو خیال رکھنا تم وہی ہو جو گھر میں پٹ کے آتے ہو۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ یہ میں نے آپ کو داستان نہیں سنائی ہے، میرے بھائیوں، میرے بچوں، گھر جا کے اس مسئلے پہ غور کرنا، یعنی اس قدر اہمیت ہے انسان کے غرور سے بچنے کی کہ مرجع تقلید نے اس عورت کو اپنے لیے بولیے کیا سمجھا؟ نعمت الہی۔ صلوات در محمد۔ تو اتنی اہم چیز ہے غرور، لیکن اس سے بچنا آسان۔ دو چار لوگ سلام کرنے لگے، بدلتا ہے مزاج، دیکھیے اس سے بھاگ نہیں سکتے ہم۔ آپ دو چار پیسے ڈھنگ کے آ گئے، سمجھ گئے آپ، مزاج بدلے گا۔ کہتے کیا کریں، کسی دو لڑکوں کی فیس جمع کر دی، اب صاحب جو ہے وہ عسکری حال میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، وہ لڑکا میں نے اس کا کیا، میں نے اس کا کیا، میں نے اس کا کیا۔ دین کہتا ہے شور مچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اینٹھن قبول نہیں کرتے ہم۔ نہ کرو مدد چلے گا، مگر کسی کو بے عزت مت کرو کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا، آج یہ اتنا بن رہا ہے۔ کہا تو صاحب کریں کیا؟ کہا اس کا واحد علاج یہی ہے کہ قرآن کی اس آیت کو دہراتے رہو۔ تم نے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں، جو کیا ہے اپنے لیے کیا ہے۔ صلوات در محمد۔ قرآن ہی کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ کون بیوقوف آدمی ہے کہ اپنے ساتھ بھلائی کر کے اور ایٹھے گا؟ تو اپنے ساتھ اتنا سب کیا ہم نے، تو سن لو، یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آدمی دوسرے کے ساتھ نہیں اپنے کرتا ہے، مگر اچھی سی طرح پیچھے والے نہیں بیچ پا رہے ہیں شاید۔ پڑھو یار، ہم صلوات کے لیے کہہ رہے ہیں، سو رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے۔ مطلب کہ کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کر پاتا، جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، بس تمام کیا۔ عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ دیکھا پتیلا وتیلا چڑھا ہے، پک رہا ہے کھانا، کیا ہے؟ شادی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا آج یہاں خوشیاں ہیں، کل ماتم ہوگا۔ حواریوں نے کہا کیا مطلب؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دلہن کل مر جائے گی۔ دوسرے دن پھر ادھری سے گئے، کتاب میں تو نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں شاید جان بوجھ کے گئے کہ وہ لوگ پوچھیں گے اور وہ حقیقت میں بیان کروں گا، تو ادھر سے گزرے، پھر ویسے ہی پک رہا ہے۔ تو کسی نے کہا یار اللہ، آپ نے تو کہا تھا آج ماتم ہوگا، یہاں تو ویسے ہی کھانا چل رہا ہے، پتیلا چڑھا ہوا ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا ہاں ذرا پتہ کرتے ہیں، سب خیریت؟ ہاں صاحب اللہ کا شکر ہے۔ دلہن ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہا جی ہاں الحمدللہ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تو مجھ سے ملواؤ دلہن کو، میں ملنا چاہتا ہوں۔ ہٹو بچو ہوا آ گئے۔ جناب عیسیٰ نے پوچھا بیٹا رات تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا صاحب سب لوگ اپنے شادی کا منظر تو ہے ہی ہے، میں اپنے ہجلے میں تھی، میرے لیے کھانا لا کے رکھ دیا گیا، میں شوہر کے انتظار میں تھی کہ آ جائے تو کھایا جائے۔ اتنے میں اچھا شاید کمرہ کچھ گلی کی طرف تھا یا سڑک کی طرف تھا، راستے پہ تھا، ایک بزرگ نے جو ہے وہ پکار دیا بھوکا ہوں کچھ کھلا دو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی تھا نہیں، میں نے سوچا اس بھیڑ میں اس بڈھے پہ کون توجہ دے گا،
میں تو جب چاہوں گی مل جائے گا۔ میں نے وہ پوری سینی کھانے کی اٹھائی، لا کے اس کے سامنے رکھ دیا کہ بابا کھاؤ۔ اور وہ فقیر آدمی پتہ نہیں اس سے پہلے اس نے اتنی بڑھیا کھائی تھی کہ نہیں کھایا تھا کھانا، خوب شکم سیر ہو کے کھایا۔ میں برتن لے کے چلنے لگی تو اس کے منہ سے نکلا، جا بیٹا، جیسے تو نے میرا پیٹ بھرا اللہ تیری عمر دراز کرے۔ بات ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا لحاف جھٹکو، لحاف جھاڑا گیا، سانپ گرا۔ جناب عیسیٰ نے کہا یہ سانپ معمور تھا اس کو ڈسنے پر، اس کی وجہ سے اس کی موت آنی تھی، مگر چونکہ اس نے ایک فقیر کا پیٹ بھر دیا اللہ نے خوش ہو کر کے اس کی عمر بڑھا دی۔ اب بتائیے اس نے فقیر کو کھانا کھلا کے فقیر پہ احسان کیا کہ اپنے اوپر؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے۔ کون بیوقوف ہے کہ اپنے ساتھ نیکی کر کے اور اس پر گھمنڈ کرے گا؟ صلوات بر محمد۔ زیدی صاحب، ایک جملہ اردو میں بولا جاتا ہے جو دوسرے کے لیے کنواں کھودے گا، یہ کیا ہے؟ اردو کا محاورہ ہے، سنسکرت کا کوئی اشلوک ہے، حدیث ہے، یہ ہے کیا؟ بچپنے سے ہم لوگ سنتے آئے ہیں، ہم بھی سمجھتے تھے کہ شاید یہ محاورہ اردو کا ہے۔ اب پڑھا تو پتہ چلا نہ، چھٹے امام سے حدیث ہے، من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودے گا خود گرے گا۔ اب آئیے اس دوسرے جملے پر، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے تو اپنے لیے، وان اسأتم فلہا، برائی کرو گے اس کو بھی تمہیں کو جھیلنا ہے۔ بیوی سے مار کھاتے تھے یہ تو سن لیا آپ نے، بیوی کو مارنا کیسا ہے؟ بولیے، خبردار۔ روایت کہتی، دیکھیے جنت کے دروغہ کا نام ہے رضوان، جہنم کے دروغہ کا کیا نام ہے؟ مالک۔ روایت کہتی ہے لا تضربوا نساءکم، خبردار عورتوں کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، نعمت الہی سمجھ کے پیٹ لینا، پیٹنا مت۔ صلوات بر محمد۔ لا تضربوا نساء، روایت یہ کہتی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی ڈنڈے کی بات نہیں، ہاتھ کی، ایک ہاتھ اگر کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہے، کل کو اللہ جہنم کے دروغہ مالک سے کہے گا ہر تماچے کے بدلے 70 لگاؤ۔ اور جب مالک کا تماچا پڑے گا تو کیا حشر ہوگا وہ آدمی خود سوچ لے۔ تو لیکن کچھ جب غصہ آتا ہے تو آدمی سوچ نہیں پاتا، یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب نے ہاتھ نہیں ڈنڈے سے مار دیا، اب وہ ڈنڈا بےتکا لگ گیا سرور پہ کہیں، وہ بیچاری گری مر گئی۔ اب ان کو ٹینشن ہوا، یار اب کیا کریں، یہ سب تو سوچا نہیں تھا۔ سسرال قبیلائی علاقے میں تھی، اصفہان کے کسی گاؤں، اس بڑے دبنگ تھے، حالت خراب ان کی۔ تو اب کیا کریں کیا کریں، تو ایک صاحب مل گئے، کیا بات ہے، بڑے ٹینشن کہ ایسا ایسا ہو گیا، کہ کہاں سسرال کا فلاں، ارے تب تو بچنا مشکل ہے۔ کہا وہی تو سوچ رہے ہیں بہت، کہا ایک جگاڑ ہم بتا سکتے ہیں۔ کس ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کے سب کے کام آئیے؟ کام آنا بہت اچھی بات ہے مگر اس طرح کام آنا تھوڑی۔ صلوات بر محمد۔ کہنے دیکھو تمہارے سسرال والے ہیں بڑے دبنگ، بچنا تو مشکل ہے، ایک ترکیب سمجھ میں آتی ہے۔ کہ کیا؟ کہ کوئی لڑکا لے آؤ ڈھونڈ کے قاعدے کا، دعوت کرنے کے بہانے سے، کھلانے کے بہانے سے، اللہ کے گھر میں مار دو، اور بغل میں اس کی بھی لاش لٹال دو، تب اطلاع دو کہ ہم نے قابل اعتراض حالت میں دیکھا تو جذباتی ہو گئے۔ ہاں یار، شام ہو گئی، رات ہو گئی، ان کا لڑکا گھر آیا ہی نہیں۔ اب ان کو ٹینشن ہوا، یار میرا لڑکا کہاں چلا گیا، تو ذرا دیکھیں۔ آگے بڑھے اور آگے بڑھے، تب تک راستے میں اس کا گھر دکھ گیا، جس نے بیوی کو، اچھا کچھ بدماش ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر چاہے جتنی بڑی آفت ہو لیکن موقع پہ بدماشی سے باز نہیں آتے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ اپنا لڑکا بھول گئے کہ نہیں آیا ہے،
اس کا گھر دیکھ کے وہ دماغ سے ارے یار چلو دیکھیں اس کا کیا ہوا، کیا کھٹکھٹایا، وہ نکلا کہ کیا ہو، کہنے بھائی بہت شکریہ ہو گیا کام۔ میں نے ان سبوں کو اطلاع دی، ان کا ٹھیک کیا اگر ایسا تھا تو۔ کہ وہ کون تھا، کل ایسے ہی لڑکا مل گیا تھا، اس کو بلا لیا، حضرت دیکھ لاسٹ کیا کہ کہا تھوڑا رات ہو جائے تو کہیں پھینک دیں گے، کہا دیکھیں گئے، اس نے چادر ہٹایا، معلوم ہوا جنہوں نے رائے دی تھی انہی کا بیٹا تھا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، بدماشی کرو گے تو تم ہی جھیلو گے، کسی اور نے نہیں، امام نے کہا ہے دوسروں کے لیے کنواں کھودو گے، صلوات بر محمد۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، تو ایک نوجوان لڑکا تھا، بس ختم کیا میں نے، اب مصائب پہ آ رہا ہوں، 45 منٹ ہو گیا، 20 منٹ مصائب ہوگا تو 1 گھنٹہ 5 منٹ کے قریب مجلس ہو جائے گی۔ یہ 10 منٹ یہ سن لیجیے آپ، ارے یہ تو 10 بج گیا، ہم 9:45 چکر میں، چلو 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو جائے گی، صلوات بر محمد۔ اب یہ زیدی صاحب ہیں، ایاز ہیں، یہ سب ہمارے جو ہے وہ معشوق لوگ ہیں، کہاں چانس ملے ان لوگوں کے کہنے پہ مجلس پڑھنے کا، 10 منٹ ان کے احترام میں بڑھ جائے گا، صلوات بر محمد۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، خوب سنیے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے تو ایک لڑکے کو، اب لڑکا کیا صحابی کہیے، رسول اللہ کے زمانے میں جو ہے وہ صحابی ہے، تمہاری طرح کوئی نوجوان لڑکا، اس کو یہ آیت بڑی اچھی لگی، تو بڑھیا آواز تھی، خوب زور زور سے اپنا پڑھتا تھا اس آیت کو۔ پڑوس میں ایک بڑھیا عورت تھی یہودی، وہ جتنا یہ تیز تیز پڑھے وہ اتنا تپے۔ جب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اسی آیت کی تفسیر میں، تو ایک دن وہ حلوہ بنا کے لائی زہر ڈال کے، کہنے لگے اے بیٹا حلوہ کھاؤ گے؟ اب یہ بیچارہ مومن آدمی، اس کو کیا پتا اب کیا اس کی نہیں، کہیں لاؤ اماں۔ اس نے حلوہ لے لیا، ناشتہ کر چکا تھا، تو سوچا چلو حلوہ بڑھیا کا، روٹی پانی اپنے گھر کا، چلتے ہیں جانور لے کے دوپہر میں کھا لیں گے۔ اب یہ جانور چرا رہا ہے، حلوہ پانی روٹی رکھی ہوئی ہے، تب تک سامنے سے 2 جوان تھکے ہارے دکھائی دیے گرمی کے موسم میں، شریف آدمی، کہنے لگے یار تھک گئے ہو تھوڑا آرام کر لو، کہنے ہاں پانی پیو گے؟ کہا بھائی پلا دو، گرمی ہے، پیاس بھی لگی ہے، کچھ کھاؤ گے بھی؟ کہنے یار کچھ ہو تو دے دو۔ اب اس کو کیا پتا حلوے میں کیا ہے، اس نے بڑھیا والا حلوہ اور اپنی روٹی، ان دونوں نے حلوہ روٹی کھایا، پانی پیا، کچھ دیر لیٹ کے آرام کریں چلے، تب معلوم ہوا آرام ہو گیا۔ اب رسول اللہ کا زمانہ ہے، مدینہ ہے، بات چھپنے والی تو ہے ہی نہیں، یہ بیچارہ صحابی اریسٹ ہو گیا، گرفتار ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا بھائی کیوں تم نے مارا اس کو؟ کہا ہم نے کچھ نہیں کیا، کہا تمہارا حلوہ روٹی کھا کے مرے ہو سب، تو کچھ تو تھا۔ تو اس نے کہا صاحب روٹی میری تھی، اس کی گارنٹی ہے، تو حلوہ کہاں سے ہے؟ کہا حلوہ پڑوسن نے دیا تھا۔ اب پیغمبر کا زمانہ وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ مارتے رہو جب تک اقرار نہ کر لے، میں ہو سکتا واقعی نہ کیا ہو۔ تو رسول اللہ نے اس کو بلا لیا، بڑھیا بلاؤ پہلے، یہ حلوہ جب اس کا تو اس کی بھی تو سوال ہونا چاہیے۔ بڑھیا آ گئی، کیا ملایا تھا حلوہ میں؟ تو وہ دیکھ رہی کہ یہ تو لڑکا زندہ سلامت کھڑا ہے، کچھ نہیں صاحب پڑوسی ہے، قرآن پڑھتے تھے، تو ہم نے کہا لاؤ ان کی خدمت کر دیں۔ تو خدمت؟ تمہارا حلوہ کھا کے 2 لڑکے مر گئے اور اس کے بعد کرو خدمت؟ کہاں؟ نبی نے کہا دکھلاؤ لے جا کر کے۔ اب جو چادر پلٹی گئی، معلوم ہے اسی بڑھیا کے دونوں لڑکے تھے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس چیز کو لے کے اٹھیے، یاد کر سکتے ہو بچوں، باہر نکل کے 50 بار دہراؤ، یاد ہو جائے گی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے تو اپنے لیے۔ من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودے گا وہ کنویں میں، بولیے، گرے گا۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عنایت فرما۔ بس حالانکہ چلے تھے ہم یہی کہ تھوڑا سا امام اور بیعت وغیرہ، پھر وہ آ جائیں گے طفلان مسلم پر،
مگر اب وہ بات ادھر ادھر چلی گئی. ہم کو بھی لگا یار یہ ٹھیک ہے, وہ زیادہ ٹف ہو جائے گا تو ہم کو بھی چیخنا پڑے گا. اچھا مائک یوں تھا کہ وہ باہر لگا ہے, آواز بیک مار رہی. ہم نے کہا زیادہ علمی بات مت پڑھو, قصہ کہانی پڑھ کے آگے بڑھو. صلوات بر محمد. تو حضرت مسلم سلام اللہ علیہ کا مصائب ہو گیا, آپ نے غم منا لیا. 2 بیٹے ان کے تھے اسی کوفے میں, ایک کا نام تھا ابراہیم اور ایک کا نام تھا محمد. البتہ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ حضرت مسلم کے ساتھ آئے تھے. بعض روایتوں سے یہ سمجھ میں آتا نہیں یہ کربلا میں تھے, عاشور کے دن باقاعدہ جنگیں لڑی ہیں, جنگ میں شریک ہوئے ہیں, لیکن بچ گئے. جب قافلہ آیا تو ان کے ساتھ یہ بھی آئے, اور ابن زیاد نے مسلم کی ضد میں ان بچوں کو روک کر کے جیل میں ڈال دیا. واللہ عالم. لیکن یہ ہے اگر یہ مسلم کے ساتھ آئے تھے, میں اس عنوان سے نقل کر رہا ہوں, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلم شہید ہو گئے. بچے اب اس کا بھی قصہ مگر وہ پھر لمبا ہو جائے گا. بچے اسیر کر لیے گئے. تو اس اعتبار سے روایت کہتی ہے یہ بچے اگر مسلم کے ساتھ والی روایت مانتے ہیں تو کب آئے؟ عید کے مہینے میں گھر سے چلے ہیں, شوال سے. اور یہ قافلہ رجب سے نکل چکا ہے. امام حسین جو مکے میں تھے, یہ رمضان میں مسلم آئے مدینہ 15 رمضان کے آس پاس, پھر رمضان وہاں گزارا, تو کافی دنوں سے گھر والوں سے ملاقات نہیں ہے. رمضان کے نکلے ہوئے مکے سے مدینہ اور مدینہ سے یہاں. اور اب اس کے بعد جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو مسلم کی شہادت ہوئی, 12 کو یہ قافلہ آیا, تو کئی مہینے گزر گئے. بعض روایتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب قافلہ آیا تو ان بچوں کی ملاقات قافلے سے ہوئی. اب آپ ذرا سوچئے ایک مدت کے بعد جب ماں نے بچوں کو دیکھا, زینب خالہ ہیں, یہ مسلم جناب ام البنین کے داماد تھے, زینب ام کلثوم یہ خالائیں ہیں ان بچوں کی. روایت کہتی ہے بہت فریاد کی حضرت زینب نے, یا تو ہم لوگوں کو بھی روک لو یا ان بچوں کو ہمارے ساتھ جانے دو, جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوگا کم از کم ساتھ تو رہیں گے. لاکھ فریاد کی, خدا لعنت کرے اس ملعون نے ایک نہیں سنی. قافلہ چلا گیا, بچے ابن زیاد کی قید میں قید ہو گئے. مشہور روایت تو یہ ہے کہ اسی مہینے ذی الحجہ کی یعنی 1 سال بعد 23 ذی الحجہ کو شہادت ہوئی ان بچوں کی. بعض 12 یا 13 ذی الحجہ آج کی تاریخ بھی کہتے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہو اسی مہینے میں ہے تو وہ نقل کرتا. گرمی کا زمانہ ہے, مجلس پڑھتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب تک ہو سکے ممبر پر پانی نہ پئیں, لیکن جب اترتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد ممبر سے نا, چاہے پانی پی کے بیٹھے, تو جب لوگ پانی دیتے ہیں نا 1 گلاس 2 گلاس پھر 5 منٹ کے بعد 1 گلاس, پوری بوتل خالی ہو جاتی ہے اس گھر میں. ہاں یہ بچے جب قید ہوئے نا تو تاریخ کہتی ہے 24 گھنٹے میں 2 پیالے میں گرم پانی. اے صاحبان اولاد جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے, جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے, یا اللہ آج ان سینوں سے صبر نکال لے تاکہ یہ دل کھول کے ان یتیمان مسلم پر رو سکے. یعنی 1 پیالہ پانی 1 روٹی, یہی نہ ہوا 2 پیالے 2 لوگ. بچوں نے آخر میں فیصلہ کیا کہ جب دن بھر میں ہم کو 1 روٹی اور 1 پیالہ پانی ہی ملنا ہے تو دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں, رات کو اسی سے افطار کر لیں گے. بچے دن بھر روزہ رکھتے تھے.
اور ایک بات میں پہلے کہہ دوں، ابھی مجھے نہیں معلوم کس کی کیا حاجت ہے، کس کی کیا تمنا ہے۔ کوئی روزی کے لیے پریشان ہے، کوئی بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار کے لیے پریشان ہے، کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کا بھائی بیمار ہے، خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو گیا ہے۔ آئیے سنیے ان بچوں کے مصائب اور خدا سے کہیے، خدا ان یتیموں کا واسطہ ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ ان یتیموں کے طفیل میں آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ 1 سال گزر گیا، بچے ہیں کہاں تک برداشت کریں گے۔ ایک دن دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ آؤ اب اس سے زیادہ کیا ہوگا، پہچنواتے ہیں اپنے آپ کو، دربان کو دیکھتے ہیں کیا اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا۔ نام ہے اس کا مشکور، وہ بیچارہ روزی روٹی کے چکر میں یہاں نوکری کر رہا تھا، مگر اندر سے محب اہل بیت۔ کھانا پانی رکھ کے جانے لگا، بچوں نے کہا مشکور رک جاؤ، ہاں بولو کہ تم سے کچھ بات کرنی، بولو کہ یہ بتاؤ رسول اللہ کو جانتے ہو؟ پہلے نے سوچو، پہلے دیکھیں ہے کون، مسلمان ہے نہیں ہے؟ رسول اللہ کہ میرے نبی ہیں، کیسے نہیں جانوں گا؟ یہ بتاؤ کیا علی کو جانتے ہو؟ میرے امام ہیں۔ اور بچوں کی ڈھارس بدی، کیا فاطمہ کو بھی جانتے ہو؟ ارے میرے نبی کی اکلوتی بیٹی ہے۔ یہ بتاؤ حسین کو بھی جانتے ہو؟ کپار سال ظالموں نے کربلا میں مات ڈالا، امام ہے میرے، کیسے نہیں جانوں گا؟ مگر یہ کیا ہوا آج یہ سب کا؟ بس ایک سوال کا جواب اور بتا دو، بتاتا ہوں کیوں پوچھ رہا ہوں۔ یہ بتاؤ مسلم ابن عقیل کو بھی جانتے ہو؟ کہ بھیا جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں، یہ آج کیا کہ سن ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ کہنے لگا ارے بچوں پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ کہا اب تو بتایا۔ کہا تو سنو، آج کے بعد سے تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آرام سے رہو، جانا چاہو جا سکتے ہو۔ بچوں نے کہا ہم جانا چاہتے ہیں۔ مشکور نے کہا مگر ایک بات ہے، رہو گے بھی نا تو کوئی تکلیف اب میں نہیں ہونے دوں گا۔ کہ وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تم آرام سے رکھو، مگر مدینے میں ہماری ماں ہمارے لیے تڑپ رہی ہے۔ ماں ٹھیک جاؤ، مگر میرا خیال یہ ہے کہ ابھی نہیں، تھوڑا رات اور گزر جائے، میں کھول دوں گا دروازہ، چلے جانا۔ آدھی رات کے قریب آیا، کہنے لگا بچوں دروازہ کھلا ہے، جاؤ اور ایک بات سنتے جاؤ، صبح تم نہیں ملو گے تو سارا الزام میرے اوپر آئے گا، اور مجھ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس جرم میں مجھ کو مار دیا جائے گا، لیکن بچوں اب مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بس تم سے ایک خواہش ہے، کیا؟ جاؤ، کل کو قیامت میں رسول اللہ کے سامنے بھولنا مت۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اپنی آخرت یاد ہے۔ بچے چل پڑے، بہت شارٹ کیا میں نے، لمبی ہو گئی بھائی۔ یا اللہ یا اللہ، جتنے لوگ پردیس میں ہیں خدا ان بچوں کے صدقے اور طفیل میں سارے پردیسیوں کی حفاظت فرما۔ پوری رات بچے کوفے میں ٹہلتے رہے۔ کبھی زیارت پہ تو قافلہ لے جاتے ہو نا، اکثر ہوا ہوگا کوئی زائر گم ہو گیا ہے، گھنٹوں کے بعد ملتا ہے تو کیا سناتا ہے؟ یہ بچے ادھیری رات، تاریکی، ہاں
اس گلی سے اس کوچے میں، اس کوچے سے اس گلی میں، راستہ نہیں مل رہا ہے۔ چلتے چلتے فرات کے کنارے آ نکلے۔ تب فرات کوفے کے پیچھے سے بہتی تھی۔ فرات کے کنارے آ نکلے، ایک پیڑ تھا، ٹیک لگا کے تھک گئے ہیں نا، پتہ نہیں کئی گھنٹہ چلے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ آنکھ لگ گئی، نماز کا وقت ہوا، اسی فرات میں وضو کیا، بچوں نے نماز پڑھی۔ اب کیا کیا جائے، دن میں کہیں نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ طے یہ ہوا کہ اوپر چڑھ کے اسی پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں، پڑھنا بہت آسان ہے، دن بھر بیٹھے رہے، جب رات ہوگی تب پھر چلا جائے گا۔ لڑکے اس پیڑ پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے جس ڈال پہ تھے وہ تھوڑی سی پانی کی طرف جھکاؤ تھا، اس کا عکس آ رہا تھا۔ یہیں سے کنیز، حارث نام کا ہے، اس کی کنیز برتن لے کے، گھڑا وڑا لے کر کے آئی، پانی جیسے ہی جھکی تو پانی میں اوپر کا عکس آ رہا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ انہما قمران یلمعان فی الماء، ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں دو چاند چمک رہے۔ میں ابھی بتاؤں گا آپ کے بچے کتنے خوبصورت تھے، کتنے حسین تھے۔ یا اللہ ان یتیموں کے تحفے، جو بھی بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر۔ سر اٹھایا، کون ہو تم لوگ؟ تو پہلے تو ڈر گئے، سنبھال بچا کر کے کسی صورت سے اتارا، اگلوایا، کہنے لگی گھبراؤ مت، میں جس کی کنیز ہوں نا وہ بی بی اپنے کو تمہارے گھر کی کنیز سمجھتی ہے، آؤ چلو۔ لے کے آئی۔ مرحوم میں نے اتنا ایسا کہیں پڑھا نہیں، مرحوم کافی رحمت اللہ علیہ بزرگ خطیب، وہ کہتے ہیں دروازے پہ روک دیا، اندر گئی، جا کے کہتی ہے بی بی انعام دو۔ کائے کا انعام؟ کہ تمہارے لیے مہمان لائی ہوں۔ اے کیسا مہمان لائی ہے کہ اس کے لیے انعام؟ کہ مسلم کے بچے کو لائی ہوں۔ کون مسلم؟ کہ وہی جن کے لیے تم رویا کرتی تھی کہ خود تو شہید ہو گئے، پتہ نہیں بچے کس حال میں ہے، کہاں ملے؟ قصہ سنایا۔ آقا کہتے ہیں جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے تڑپ جائے، ویسے ہی وہ مومنہ تڑپ کے باہر نکلی، بچوں کو لائی، نہلایا، دھلایا، کھلایا، دن بھر خاطر مدارا۔ شام ہوئی، کھلا پلا کے ایک کمرے میں سلا کے بند کر دیا۔ آدھی رات کے بعد اس کا ملعون شوہر لعنت اللہ علیہ حارث آتا ہے۔ اس مومنہ نے کہا کہاں تھا؟ قدربان نے مسلم کے بچوں کو آزاد کر دیا، 500 درہم اور ایک گھوڑا انعام رکھا گیا ہے۔ صبح سے اپنے اور گھوڑے کو تھکا ڈالا، بچے کہیں نہیں ملے۔ وہ مومنہ تڑپ گئی، کہتی اچھا یہ بتاؤ بچے مل جائیں، پیسہ مل جائے، پیسہ کیا کرو گے؟ ہمارے اوپر خرچ کرو گے نا ابھی بچوں پر، ہم کو ایسا پیسہ نہیں چاہیے، ہم کو ایسی روزی نہیں چاہیے۔ چند لقمہ زہر مار کر کے ملعون سونے چلا جاتا ہے کہ اتنے میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جگایا، بھیا اٹھو میں نے خواب دیکھا۔ دوسرے نے کہا پہلے میرا سنو، میں نے بھی دیکھا۔ پتہ چلا دونوں کا خواب ایک ہے۔ کیا؟ میں نے خواب میں دیکھا پیغمبر اکرم ہے اور بابا مسلم۔ پیغمبر نے کہا مسلم خود تو چلے آئے، بچوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ آئے۔ تو بابا نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آج کی رات بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں۔ لگتا ہے بھیا ہماری آخری رات ہے یہ۔ لیکن میں ایک بات اپنے بچوں سے کہہ دوں، یہ مت سمجھنا کہ شاید بچے موت کے ڈر سے رو رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں وجہ وہی ہے جو حارث سے کہا تھا ہم تو شہید ہو جائیں گے، ہم تو بابا کے پاس پہنچ جائیں گے، مگر مدینے میں پتہ نہیں ہماری ماں ہمارے لیے کب تک تڑپتی رہے۔ شاید ماں کو سوچ کے بچوں کے رونے کی آواز، یہ مشکوک تھا اپنی زوجہ پر، پتہ تھا اس کو یہ محب اہل بیت ہے۔ اٹھا کرنے لگا کہیں سے رونے کی آواز آ رہی، پہلے بیوی نے ٹالنا چاہا، اڑوس پڑو کہا نا میرے گھر میں ہے۔ ایک ایک کمرہ کھولا۔ اچھا یہ بتائیے جس گھر میں صبح سے آرام ملا ہو،
وہاں آدمی کو کیا ڈر؟ کمرہ کھولا، کون ہو تم لوگ؟ کہا امان میں ہے، کہا ہاں، کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ بیٹا میرے لال تم بتاؤ، کبھی رشتہ داری میں کہیں مہمان گئے ہو، نانیال گئے ہو؟ آدمی مہمان جاتا ہے اور وہ خاص کر کے بچوں کی خاطر زیادہ ہوتی، یہ کھا لو یہ کھا لو، ہے نا؟ آج تک کہیں سنا کہ بچوں کی مہمانداری تماچوں کے ذریعے ہوتی؟ اس ملعون نے پہلے بچوں کو تماچے مارے، گیسو تھے، زلفیں تھی، دونوں بھائیوں کی زلفیں آپس میں بات کے کمرے میں تالا لگا کے جا کے سو گیا۔ صبح اٹھا، بس 5 منٹ مشکل سے، صبح اٹھا، غلام کو لیا، بیٹے کو لیا، تلوار لی، ان 2 یتیموں کو لیا، آیا فرات کے کنارے، غلام کو تلوار دی، جا ان بچوں کا سر قلم کر لے۔ جیسے ہی غلام آگے بڑھا، بچوں نے کہا ہے تمہاری شکل بلال سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ وہ کہنے لگا تم سے بلال سے کیا مطلب؟ کہا بھیا ہم علی کے نواز ہیں، ہمارے گھر کی بات ہے بلال وغیرہ آئے۔ یہ کہہ کے اس نے تلوار پھینکی اور فرات میں کود گیا۔ بعض روایتوں میں ہے ڈوبتا تھا اور ابھرتا تھا اور چیختا تھا ہائے حسین۔ بیٹے کو تلوار دی، جا اس کا سر قلم کر کے لیا۔ قریب آیا، بچوں نے کہا آج تو سر قلم کر لو، کل کو قیامت میں رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کہنا تم کو رسول اللہ سے کیا مطلب؟ کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ اتنا سنا اس نے بھی تلوار پھینکی، بھاگا۔ حارث نے جو کہا اوئے کہاں جا رہا ہے؟ باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس نے کہا اولاد رسول کے قتل میں میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا ہوں۔ تب اس ملعون نے تلوار ہاتھ میں لی، بس صاحبان اولاد، یا اللہ کسی کے بچے اس طرح دشمن کے ہاتھوں گرفتار نہ ہو۔ بچوں کے پاس آیا، چاہتا ہے سر قلم کرے۔ بچوں نے کہا کہ ایسا کر، ہم کو زندہ لے چل ابن زیاد کے دربار میں، شاید کوئی بچا ہی لے ہم کو سفارش کر کے۔ کہا نہ، ہم کو انعام لینا ہے۔ کہ پیسہ کی لالچ ہے؟ ایک چیز بتاؤں آپ کو، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، پاڑوا چلا چلا کے میرے مولا نے 1000 غلام اپنے پسینے کی کمائی سے خرید کے آزاد کیا۔ یہ معلوم ہے آپ کو؟ امیر المومنین نے اپنے پسینے کی کمائی سے 1000 غلام خرید کے آزاد کیا۔ فریاد ہے یا رسول اللہ، آپ نے 1000 غلام آزاد کیے اور آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا؟ جانتے بچوں نے کیا کہا؟ کہا اچھا اگر تجھ کو پیسے کا شوق ہے لے چل، ہم کو غلاموں کے بازار میں بیچ لے، تجھ کو پیسہ مل جائے گا۔ حارث نے کہا نہ، ہم تو تمہیں قتل کریں گے۔ جب دیکھا یہ مصمم ہے، کہتے ہیں کہ اچھا تو ایک کام کر، 2 رکعت نماز پڑھ لینے۔ طنز کیا اس ملعون نے، پڑھ لو اگر نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ لو۔ بچوں نے نماز پڑھی۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ ان یتیموں سے دعا کیجئے ذریعے وسیلے سے، اب آئیے کتنی تیز ان بچوں کی دعا قبول ہوئی۔ نماز پڑھ لی، ہاتھ اٹھایا، کہتے ہیں پالنے والے ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس ملعون نے دونوں بچوں کا سر قلم کر دیا۔ زلفیں ہیں، کاکل زلفیں، ہاں، دونوں بچوں کا سر ان کے بالوں سے پکڑ کے صبح صبح ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد پوری سنگ دلی کے باوجود، پوری قساوت قلبی اور شقاوت قلبی کے باوجود، اتنے خوبصورت بچے تھے نا، اتنے حزین بچے تھے کہ پوری سنگ دلی کے باوجود
ابن زیاد نے کہا حارث میں نے تجھ کو زندہ لانے کو کہا تھا کہ مارنے کو کہا تھا؟ ارے اتنے خوبصورت بچوں کو ذبح کرتے تجھ کو جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوئی؟ بچوں کی دعا کیا تھی زیدی صاحب؟ خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ کتنی تیز اللہ نے دعا قبول کی، مجلس تمام۔ ابن زیاد پوری سنگدلی کے باوجود ان بچوں کی خوبصورتی نے ایسا قلق ڈالا اس کے دل میں۔ ابن زیاد اللہ کیا نہیں کر سکتا؟ کہتا اس میں کوئی ہے جو جا کے اس حارث کو وہیں مارے جہاں اس نے یتیموں کو قتل کیا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی تیز بچوں کی دعا قبول ہوئی۔ یا اللہ انہی بچوں کے طفیل میں ہماری دعا بھی سن لے خدا۔ کہتے ایک شخص آگے بڑھا، اس حارث کا ہاتھ پکڑا، پہلے مدینے میں گھمایا، جو یتیم بچوں کے قاتل کو دیکھنا چاہتا ہو آگے آئے۔ پھر اس کا کہنا ہے تمام، میں لے کے آیا فرات کے کنارے وہاں جہاں اس نے بتایا تھا کہ میں نے یہاں بچوں کو ذبح کیا ہے۔ کہتا وہاں گیا، کلیجہ منہ کو آ گیا، کیا دیکھتا ہوں؟ ایڑیوں کے رگڑنے کے نشانات، جس سے اندازہ ہوتا بچوں نے کتنی اذیت سے جانا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر اہل بیت کا ثواب، ان یتیم بچوں کے مصائب کا ثواب مرحوم جمال عباس زیدی ابن سید اوصاف حسین زیدی کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے،
ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔